علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکى الفقر وضیق العیش والمعاش۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فشکى الفقر وضیق العیش والمعاش، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت، تنگی رزق کی شکایت دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ اے تنگی رزق کی شکایت کرنے والے، جب بھی گھر میں جاؤ تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ ثم سلم علیہ، پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ وقرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، جب بھی گھر جاتا سلام کرتا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، السلام علیکم ایھا النبی، پھر سورہ اخلاص پڑھتا۔ فأدار اللہ علیہ الرزق، اللہ عز و جل نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ حتی فعد علی جیرانی وعلی قربانی، یہاں تک کہ اس نے اپنے رزق سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کی۔ رب نے اتنا رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رزق کی برکتیں ملیں، بلکہ دنیا و آخرت کی تمام برکتیں ملیں، تو درود پاک کو وظیفہ بنائیں، اس وظیفے کو بھی اپنا لیں۔ گھر جائیں تو سلام کریں، پھر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت بھی سنورے گی۔ دنیا میں برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ کیوں نہ ملیں؟ کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر علیہ من الصلاۃ، کسی پر کوئی تنگی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فإنہا تکشف الہموم والغموم والکروب، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کے غموں کو، اس کے دکھوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وتکثر الارزاق، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ وتقضی الحوائج، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ مشکل سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے اپنا جلوہ بھی دکھایا، شفا بھی عطا فرمائی، اور جاتے جاتے اپنا بال مبارک بھی عطا فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ پایا ہے درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر دور میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے۔ نمرود کا زمانہ ہو تو مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، فرعون کا زمانہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل، ابو لہب جیسے اس امت کے فرعون ہوں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں۔ اسی طرح یزید پلید ناپاک کا جو دور حکومت آیا، وہ خلافت کا اہل نہیں تھا، نااہل تھا، بے نمازی تھا، شراب کا عادی تھا، یہاں تک کہ اپنے دور میں بہن بھائی کے نکاح کو اس نے جائز قرار دیا، درست قرار دیا۔ وہ بندر اور ریچھ کی لڑائی کے تماشے کرواتا، یہ اس کی عادات تھی۔ کسی طور پر بھی خلافت کا اہل نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیعت طلب کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کی بیعت کر لیتے ہیں تو لوگ اسے صحیح سمجھیں گے، اس کے لیے سند بن جائے گی، لیکن
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، وہاں سے مکہ مکرمہ ہجرت کرتے، پھر وہاں سے کوفی بلاتے کہ آپ ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ اب اگر امام حسین انکار کرتے ہیں تو یہ فکر دامن گیر ہے کہ کل اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں، کل ان کو کیا جواب دوں۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوتے، ایک ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یزید کی فوج سامنے آ جاتی اور کوفی پیچھے ہٹ گئے، بے وفائی کی انہوں نے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں دے دیتے تو خلعت بھی ملتی ہے، اعزاز بھی ملتا ہے، ظاہری طور پہ ان کو کوئی شہید نہیں کرے گا، کوئی قتل نہیں کرے گا، شہید نہیں کرے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچانے نہیں آئے تھے، نانا جان کا دین بچانے آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا دامن تھامے رکھا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ 22,000 کا لشکر سامنے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رفقا کے ساتھ موجود، لیکن وہ مولا علی کے شہزادے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ آج اگر وہ باطل کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں تو کل دنیا باطل کے پیچھے چلے گی، کل اسلام میں ایسا رکھنا پڑ جائے جو قیامت تک کبھی بھاگ نہیں سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، حق کی خاطر اپنا خاندان قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیا کر دیا، لیکن اپنے نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے۔ اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، ہر پہلو کے لحاظ سے خلافت کیا ہے، ہر پہلو کے لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائق ہے، ہر لحاظ سے حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یزید اس خبیث ناپاک کہ جس کے بارے میں اس کا فسق تباتوں سے، کفر میں اختلاف ہے لیکن فسق تباتوں سے اس کو حق پر کہتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ نے اسے 20 کوڑے لگوائے، دورے لگوائے کہ تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، ادھر یزید ناپاک خبیث کی حالت دیکھیں کہ بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، شراب کا عادی، وہ نااہل ہے، خلافت کا اہل نہیں، وہ بندروں کو اور بندروں کا ریچھ کا ناچ دیکھنے والا ہے، تماشا دیکھنے والا ہے، ماں بہن کے نکاح میں چھوٹ دینے والا ہے، بلکہ بعد میں شہادت حسین کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور وہاں کی پاکیزہ بیویوں کو اپنے ناپاک لشکر پر حلال کرا دے کہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال ہوں، الیاذ باللہ۔ اس کی وجہ سے کئی بیویاں، کماری بیویاں حاملہ ہو، یہاں تک کہ کعبے پہ پتھر برسوائے، اس کے لشکر نے کعبے پہ پتھر برسائے، یعنی ایسی ناپاک شخصیت حامل وہ شخص ہے یزید۔ اور ادھر دوسری طرف امام حسین دیکھے کہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل کرنے والے، رات کے شب بیدار ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے کہ سر نیزے پہ ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن پاک جن کے بارے میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت رب یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اس گروہ میں شامل ہے، اس اہل بیت کے گروہ میں شامل ہے، وہ اس گروہ میں شامل ہے جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجیے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں، اے میری امتیوں، میں نے تمہیں جو تبلیغ دین کی ہے میری وجہ سے تمہیں ہر نعمت ملی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی،
رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تمہیں میری وجہ سے ہر نعمت ملی ہے, میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربیٰ, ہاں میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے, میرے حسین سے محبت کرنی ہے, میرے حسن سے محبت کرنی ہے, میرے حسین سے محبت کرنی ہے, میرے علی سے محبت کرنی ہے, میرے رشتہ داروں سے تم نے محبت کرنی ہے. یہ رب قرآن میں اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اپنے امتیوں سے فرما دو. اس گروہ کے اندر امام حسین شامل ہیں جن کی محبت امت پر فرض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں حبکم اہل بیت رسول اللہ فرض فی القرآن, فرض من اللہ فی القرآن انزل. اہل بیت رسول تمہاری محبت تو وہ ہے کہ قرآن میں رب نے فرض قرار دی. تمہاری محبت رب نے قرآن میں فرض قرار دی. تمہاری محبت فرض ہے, ہم پر لازم ہے, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. اے محبوب اپنی امتیوں سے فرما دو میں تم سے تبلیغ دین پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا. میرے صدقے تمہیں قرآن ملا ہے, میرے صدقے تمہیں اسلام ملا ہے, میرے صدقے تمہیں ہر نعمت ملی ہے, پھر بھی تم سے کچھ مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ ہے تو یہ مطالبہ ہے کہ میرے حسن و حسین سے محبت کرنی, میرے اہل بیت سے محبت کرنی, میرے قرابت داروں سے محبت کرنی. یہ وہی امام حسین ہیں, وہی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں امام حسن, ایک ہاتھ میں امام حسین. حضور نے ارشاد فرمایا من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, واحب ہذین, جس نے ان دونوں سے محبت کی, واحب اباہما, جس نے ان کے والد سے محبت کی, واحب امہما, ان کی والدہ سے محبت کی, کان معی فی درجتی, کان معی فی درجتی, کان معی فی الجنتی, کان معی فی درجتی مع فی یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو. فی درجتی, اپنے ساتھ فرما دے, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. تو حسین سے محبت کرنے والا تو حضور کے ساتھ ہوگا, حسین سے محبت کرنے والا حضور کے قدموں میں ہو, حضور کے ساتھ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو ایذا پہنچانے والا ہے, جو یقیناً شہادت حسین سے, امام حسین کو اس طرح شہید کرنے سے حضور کو رنج پہنچا ہے, دکھ پہنچا ہے, رنج پہنچا ہے. اور رب کیا فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یقیناً ایذا پہنچائی. دیکھیں مکے میں سب سے پہلے شہادت حسین کی خبر کس نے پہنچائی؟ میڈیا تو نہیں ہے, اس دور میں سوشل میڈیا نہیں ہے کہ فوراً بات پہنچ گئی. مدینے میں سب سے پہلے کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں, جامع ترمذی دیکھیں, امام حاکم کی مستدرک دیکھیں, کہ مکے میں سب سے پہلے جس نے شہادت حسین کی اطلاع دی وہ حسین کا نانا ہے. اور جنہوں نے مدینے میں سب سے پہلے شہادت حسین کی اطلاع دی وہ بھی حسین کے نانا جا صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین ام سلمہ کے پاس حضرت سلمہ آئیں, آپ رو رہی ہیں, پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میری خواہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے, پریشان ہیں. پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دوپہر کے بعد لیٹا ہوا کیلولہ کر رہا ہوں, خواب دیکھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, بال بکھرے, پریشان حال ہے, اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے, خون کی بوتل پکڑی ہوئی ہے, شیشی پکڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا حضور کیا ہوا اور یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا صبح سے کربلا کے میدان میں حسین اور اس کے رفقا کا خون جمع کرتا رہا. یقیناً حضور کو ایذا پہنچی. ایذا تو اس وقت بھی پہنچتی ہے کہ حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے, فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو, اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے ایذا پہنچتی ہے. ایذا ادھر بھی پہنچ رہی ہے, اور جب مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا تو کتنی تکلیف ہوئی, تو کتنی ایذا پہنچی ہے. ان الذین یؤذون
ان اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق جنہوں نے شہید کیا یا یزید کا ساتھ دیا یا بعد میں اس کے فعل کو درست قرار دیا. کہ حدیث پاک کے مطابق دنیا کے ایک کونے میں گناہ ہوتا ہے اور دوسرے کونے میں کوئی شخص اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، تو وہ شخص اس گناہ میں اس کا برابر کا شریک ٹھہرتا ہے، برابر کا شریک ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی اس فعل سے راضی ہے تو جس طرح وہ لعنت کے مستحق ہوئے ایذا پہنچانے والے، تو یہ بھی ایذا پہنچانے والا، یہ بھی تکلیف دینے والا ہے. ہمارے آقا تو زندہ ہے، مکے میں خبر پہنچا رہے ہیں، مدینے میں خبر پہنچا رہے ہیں، یقیناً زندہ، کیونکہ حضور تو فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فرأى الحق ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. یقیناً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ہی کو دیکھا ہے، یقیناً حضرت ابن عباس نے حضور ہی کو دیکھا ہے، اور حضور خبر دے رہے ہیں کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. حضور رنجیدہ ہیں، حضور رنجیدہ ہیں، حضور کو ایذا پہنچی ہے. تو یہ امام حسین ہیں. قرآن میں ان کی فضائل دیکھیں، ان کو تکلیف دینے پر وعیدیں دیکھیں، حدیث کے اندر ان کی فضائل دیکھیں. حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ الا من مات علی حب اہل بیت محمد مات شہیدا، جو شخص اہل بیت رسول کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید فوت ہو. کہ وہ سائدہ بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ گئے، وہاں پہنچ گئے، فصلنا وسامہ، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن حال یہ ہو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو. فرمایا دخل النار، ایسا روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، مقام ابراہیم پر بیٹھنے والا، رکن کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرنے والا، فرمایا داخل النار، جہنم میں جائے. تو اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے بغض، بالفاظ دیگر امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین سے بغض رکھنے والے، دونوں کا معاملہ ہمارے سامنے. یہ تو قرآن و حدیث میں امام حسین کے فضائل ہیں. پھر نسبت دیکھیں تو نسبت کتنی بلند و بالا کہ ثریا ستارے کی بلندی اس نسبت کے آگے کم تر محسوس ہوتی ہے، اس نسبت کے آگے ایک محسوس ہوتی ہے. وہ رب نے نسبت عطا فرمائی ہے، کیا ہے کہ مولا علی کے شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے نواسے، نسبت اتنی اعلیٰ ہے. قرآن میں فضائل موجود ہیں، حدیث میں فضائل موجود ہیں، اور پھر ان فضائل کے ساتھ ساتھ ذاتی عبادت ایسی ہے کہ 25 حج پیدل کر دے، رات کے شب بیدار ہیں، دن میں روزہ رکھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، عبادت گزار ہیں. عبادت بھی ایسی، ریاضت بھی ایسی کہ اس دور میں ان کی مثل کوئی نظر نہیں آتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین پر، اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی شخص افضل نہیں. اس وقت کے لحاظ سے اپنے وقت میں بتا رہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہستی کو دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھ لو. وہ امام حسین، وہ امام حسین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے سب قائل ہیں، لیکن یزید اور یزیدیوں کو یہ کچھ نظر نہ آئے جو ظلم انہوں نے ڈھائے. پھر اس سے بڑھ کر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آنکھوں سے کرامات دیکھی. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات نظر آئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل پہ کچھ اثر نہ ہوا. ورنہ جہاں کوئی کسی طرح کا بھی شخص ہو، کسی ولی کی کرامت دیکھ لے، کسی ولی کی کرامت دیکھ لے تو کس طرح متاثر ہوگا. اگر بے ادبی کر رہا ہے تو فوراً ادب کی طرف آ جائے، لیکن ان پہ اثر نہ ہو، ان سخت دل والوں پہ اثر نہ ہو. کرامت مالک بن قربہ ایک شخص یزیدیوں کی طرف سے آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کی ایک دن خندق کھودی تاکہ دشمنوں سے خیمے والوں کی حفاظت کی جا سکے. اچانک حملہ نہ کر، اس نے آگ بھڑکا دی. تو وہ آ کر کہنے لگا امام حسین کو خطاب کر کے، کیا حسین، کیا تم نے اس آگ سے پہلے یہاں پر آگ کر لی؟
یہاں پر آگ روشن کیجیے. امام حسین اس کا مدعا سمجھ گیا, کہنے لگے کذبتا یا عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بکتا ہے, کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک کو مولا اسی اس آگ سے پہلے اس آگ کا مزہ چکھا دے. امام حسین کی زبان اقدس سے نکلنا تھا, اس شخص کا گھوڑا بچھا اور وہ نیچے گر پڑا, اس کے پاؤں میں رسی اڑ گئی اور پھر اس گھوڑے کی گھسیٹ کر اس کو آگ کے اندر ڈال دیا, سب کے سامنے آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا. دیکھنے والے یزیدی بھی ہیں, دیکھنے والے یزیدی بھی ہیں وہاں جو موجود ہیں, لیکن ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رب کا شکر ادا کیا, مالک مولا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی. تو ایک معاذ اللہ شخص کہنے لگا کیا حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت؟ یہ جملہ دل پر بڑا سخت گراں گزرا. آپ اٹھا دیے مالک کو مولا اسے ذلیل کر. آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے, اسے سخت قضائے حاجت پیش آئی, گھوڑے سے نیچے اترا اور قضائے حاجت کرنے کے لیے دوڑ پڑا, قضائے حاجت کے لیے دوڑ پڑا. قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو وہاں پر سیاہ بچھو نے اسے ڈسا, وہیں نجاست پہ لت پت ہو کر گر گیا. ہر طرف دوڑتا تھا, نجس حالت میں, ناپاک حالت میں, نجاست لگی ہوئی ہے, تڑپتا پھڑکتا تھا, لیکن کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کر سکا, کسی نے مدد نہ کی. اور اسی طرح تڑپتے ہوئے ذلت و رسوائی کے ساتھ بیچ لشکر میں وہ ہلاک ہو گئے. اب یہ بھی ایک واضح کرامت تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مزنی شخص آیا, مزنی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. کہنے لگا حسین دیکھ رہے ہو فرات کیسے ڈھانٹے مار رہا, لیکن تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے, مالک کو مولا امید ہوں عطشان, اسے پیاسا مار. اس شخص پر پیاس کا غلبہ ہوا, گھوڑا بن کا وہ گرا, گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا, لیکن گھوڑا تو آپ نہ آیا, پیاس کا غلبہ ہو گیا. وہ پانی پانی پکارتا تھا, عطشا العطش العطش پکارتا تھا, لیکن پانی اس کے منہ کے قریب کرتے تھے, پی نہیں سکتا. بن آخر پیاسا, پیاس کی حالت میں ہلاک ہوا, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی گئی. یہ واضح کرامت. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصوص تو موجود تھی, حدیث کی نصوص موجود تھی, فضائل شخصی موجود تھے, نسبت کی فضیلتیں موجود تھی, لیکن کرامات دکھا کر یہ بتانا مقصود تھا, اتمام حجت کی یہ بھی ایک کڑی تھی, یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو کہ جو اس کی زبان سے نکلے وہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ جنگ کرنا اپنی آخرت کے ساتھ جنگ کرنا ہے, اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. لیکن ان پہ اس باتوں کا بھی, ان کرامات کا بھی اثر نہ ہو. یہاں بات کا ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ولیوں کی بھی سردار تھے, ایک جھونک مارتے تو لشکر اڑ جاتا, کرامت دکھاتے جان بچ جاتی. تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تب امام حسین کرتے جب جان بچانے کے لیے گئے ہو. جان بچانا مشکل نہیں تھا, ادھر بیٹھ کا اقرار کرتے ادھر جان بچ جاتی, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جان بچانے نہیں گئے بلکہ اپنے نانا جان کا دین بچانے گئے. وہ تو نانا جان کا دین بچانے گئے, دین پر قربان ہونے گئے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامات دے کر ان سنگ دلوں پر اثر نہ ہو, ان پر کچھ اثر نہ ہوا. پھر یہ تو امام حسین کی حقانیت کے واضح دلائل کہ سر اقدس نیزے کے اوپر بھی تلاوت سنا رہا ہے, نیزے کے اوپر بھی تلاوت کر رہا ہے, سر سجدے میں ہے تو سر جدا کیا جا رہا, سر سجدے میں تو جدا کیا جا رہا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پر یہ تمام چیزیں بھی دلالت کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جو یزیدیوں کا انجام ہوا, جو ان برا کرنے والوں کا بعد میں انجام ہوا, وہ انجام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ حسین حق تھے اور یزید باطل تھا. وہ انجام ہمیں بتاتا ہے. خود ابن زیاد کا کتنا خوفناک انجام ہوا کہ جس کے حکم پر ابن سعد شمر وغیرہ نے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. وہ ابن زیاد جب اس کو قتل کیا گیا, مختار سقفی کے سپہ سالار کے مقابلے میں آیا, اسے قتل کیا گیا, بڑا طویل واقعہ. اس کا سر اتار کر اسی طرح کوفہ میں لایا, کوفہ کے گورنر ہاؤس میں لایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے ابن زیاد یہاں پر گورنر تھا, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی سر مبارک لایا گیا,
تو لوگ دیکھنے والوں نے تو یہ مشاہدہ کیا تھا کہ امام حسین کے سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا، اس وقت دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا تھا، اور آج ابن زیاد کا سر لایا جا رہا ہے، امام حسین کے گستاخ کا سر لایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کیا ہوا، جامع ترمذی حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اچانک ایک سانپ نمودار ہوتا ہے، وہ سانپ ابن زیاد کے نتنے میں داخل ہو کر منہ سے نکلتا ہے، 3 مرتبہ ایسے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، گویا کہ زبان حال سے بتا رہا ہے کہ لوگوں، امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں کا انجام قبر میں جو ہونا ہے سو ہونا ہے، دنیا میں بھی جو ہوا کتنا خوفناک ہوا۔ اور یہ دیکھ لو کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے جو یزیدی اور ان کے متعلقین وہ قتل کیے گئے ان کی تعداد 1,40,000 تک پہنچی، حالانکہ لشکر 22,000 کا جو مقابلے میں آیا، لیکن یزید کی حمایتی اور جو بھی معاملات ہوئے تو اس کے مقابلے میں اتنے قتل کیے گئے۔ امام علی اکبر کو شہید کرنے والے، امام علی اصغر کو شہید کرنے والے، دیگر جو کربلا میں موجود تھے امام حسین کے رفقا، ان کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ جس نے علی اصغر کے پیٹ پر تیر گلے پر تیر چلایا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں گرمی بھر دی اور پیٹ میں سردی رکھ دی، یہاں تک کہ ادھر گرمی سردی کے اسباب کیے جاتے، برف رکھی جاتی، ٹھنڈے پانی رکھے جاتے، لیکن اس کی گرمی نہ جاتی، اور پیچھے سے جو ہے اسے گرمی پہنچائی جاتی لیکن اس کی سردی نہ جاتی تھی۔ پھر اتنی پیاس لگی کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا لیکن اس کی پیاس نہ آئی، اتنا ذلت والا انجام ہو۔ ایک شخص، ابو شیخ کا بیان ہے، ایک برا شخص ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ جس نے قتل حسین میں، شہادت حسین میں شرکت کی، شہید کرنے کے لیے شریک ہوا، جس طرح بھی تعاون کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص کہنے لگا میں بھی وہاں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر چراغ درست کرنے کے لیے اٹھا تو اسے آگ نے پکڑ لیا، ایسا آگ نے پکڑا، ایسا پکڑا کہ وہ جلنے لگ گیا، پورا جسم جلنے لگ گیا۔ وہ دوڑتا رہا، کوئی نہ بچا پایا، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا، لیکن پھر بھی آگ نے نہ چھوڑا، اسے خاکستر کر کے چھوڑا۔ وہ اس طرح جل کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ایک شخص اچانک اندھا ہو گیا جو یزیدیوں کے ساتھ موجود تھا، کسی نے پوچھا تم کیسے اندھے ہوئے؟ کہنے لگا میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ حضور کا جلوہ دکھائے تو عافیت سے دکھائے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا حضور بڑے جلال میں، وہ جلال چہرہ بڑے جلال میں، آسمین اوپر کی، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سامنے 10 قاتلین حسین فرش پر تڑپ رہے ہیں، ان کا سر جدا ہو چکا ہے۔ مجھے دیکھتی فرمایا کہ تم بھی وہاں موجود تھے، اور یہ کہہ کر ایک سلائی خون میں ڈبو کر میری آنکھوں پر پھیر دی اور میری بینائی چلے گئی۔ صبح اٹھا ہوں تو نابینا ہو چکا ہوں۔ ایک شخص جس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس باندھا تھا، اس کو اچانک اس سفید اس کا رنگ تھا، خوبصورت تھا، اچانک کالا ہو گیا، رنگ اس کا کالا ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو رات 2 شخص میری خواب میں آتے ہیں اور مجھے ایک خوفناک آگ پر لے کر جاتے ہیں اور اس کے اندر جھکاتے ہیں، اس کی تپش کی وجہ سے میرا رنگ سیاہ پڑتا جا رہا ہے۔ بن آخر وہ شخص انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک۔ الغرض جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، جو بھی مقابلے میں آیا، اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوا، چاہے وہ ابن سعد ہو کہ جس کو قتل کیا گیا، اس کے بیٹے کے سامنے، اس کے بیٹے کو پھر قتل کیا گیا، اس کے بیٹے کے سامنے سر اس کا لایا گیا، پھر اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا، بڑے بھیانک اس کا انجام ہوا۔ اور چاہے شمر پلید ہو کہ جس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی، اسے قتل کیا گیا اور اس کی لاش کتوں نے نوچ کر کھایا، کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ چاہے خلی بن یزید ہو جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت کے مطابق سر تن سے جدا کیا، اس کا انجام کیا ہوا
کہ اس کے ساری خاندان کے سامنے اسے قتل کر کے اس کی لاش کو آگ میں ڈال دیا، اس کی لاش کو جلا دیا، انتہائی بھیانک انجام۔ تو یہ یزیدیوں کا انجام، گستاخان حسین کا انجام، مقابلے میں آنے والوں کا انجام ہمیں بتا رہا ہے کہ حق امام حسین کے ساتھ، حق امام حسین کے ساتھ، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید، نہ صرف شہید بلکہ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہیں۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ، پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید جو جنت کی نعمتیں پائے گا وہ کبھی خواہش نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں، لیکن شہادت میں وہ لذت ملتی ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ان الشہید، سوائے شہید کے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بار بار دنیا میں جاؤں، بار بار رب کی راہ میں شہید ہوں، پھر جاؤں پھر شہید ہوں، پھر جاؤں پھر شہید ہوں، پھر جاؤں پھر رب کی راہ میں قربان ہو جاؤں، 10 مرتبہ جاؤں اور 10 مرتبہ رب کی راہ میں قربان ہوں۔ شہید کی تمنا کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو شہید بھی ہیں، سید الشہداء بھی، شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں۔ لیکن شہید کا بڑا مرتبہ، لیکن جو عمل جتنا زیادہ مشقت والا ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا مشقت والا۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو کرنے کا ثواب ہے، لیکن سخت سردی ہے، وضو نہیں کیا جا رہا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور آپ کربلا کے میدان کے اندر موجود ہیں، اس کی تصویر ذرا ذہن میں لائیں۔ پیاسے، کئی دنوں سے بھوکے پیاسے، اپنی پیاس انسان برداشت کر لیتا ہے، بچے بھی پیاسے، 6 ماہ کا علی اصغر بھی پیاسا ہے، خواتین بھی پیاسی۔ اچھا پھر پانی نہ ہو تو الگ بات ہے، سامنے دریائے فرات ٹھاٹھے مار رہا، یہ عمل کتنا مشقت والا ہے کہ سامنے پانی ٹھاٹھے مار رہا، پانی موجود ہے، اور کوئی غیر ایسا ظلم کرے تو الگ بات ہے۔ ظلم وہ کر رہے ہیں جو اذانوں میں نانا جان کا نام لیتے ہیں، جو نمازوں میں نانا جان پہ سلام پڑھتے ہیں، نانا جان کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ پانی بند کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخر میں شہید ہوتے، پہلے ایک ایک کر کے ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرا بیٹا شہید ہوا، بھتیجا شہید ہوا، یعنی سامنے شہید ہوتے۔ کسی کے سامنے اس کا جوان بیٹا شہید ہو تو اس کی کیا حالت ہو، لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ شیر خدا کے لاڈلے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ذرا برابر بھی، جہاں پر پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہوتا تو اس کے قدموں میں لفظ آ جاتی، لیکن یہ تو امام حسین تھے۔ اتنے زیادہ معاملات دیکھ کر بھی بھوک پیاس بھی پیچھے نہ ہٹا سکی، بچوں کی بھوک پیاس بھی پیچھے نہ ہٹا سکی، بچوں کا شہید ہونا بھی بھوک سا پیچھے نہ ہٹا سکا، 6 ماہ کے لیے اصغر کا شہید ہونا وہ بھی پیچھے نہ کر سکا، خواتین کی پیاس بھی، ان کا بعد میں فکر دامن گیر ہونا کہ بعد میں کیا بنے گا، یہ چیز بھی آپ کو پیچھے نہ ہٹا سکی۔ ڈٹے رہے، اس لیے ڈٹے رہے کہ آج اگر میں باطل کے سامنے سر جھکاتا ہوں تو کل باطل کو، اس کا باطل کا سر فخر سے بلند ہوگا، وہ کہے گا کہ دیکھو میرے ہاتھ پر تو امام حسین نے بھی بیعت کی ہے، دیکھو میرے سامنے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی جھک گیا ہے، کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر وہ قربانی دی کہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو مٹا کر رکھ دیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی خاطر قربانی، ایسی قربانی دی۔ ظاہری طور پر تو امام حسین شہید ہوئے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یزید اور یزیدیت مار گئے، وہ مٹ گئے، کوئی انہیں اچھا کہنے والا نہیں، کوئی اچھا کہنے والا نہیں۔ لیکن 22,000 کا لشکر موجود ہے یزیدیوں کا، 22,000 کا لشکر۔ آج کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ان یزیدیوں میں سے کسی کی اولاد میں سے ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے امام علی اوسط، ایک بیٹے امام زین العابدین، وہ بھی جنگ میں، وہ بھی کربلا کے اندر موجود ہے، لیکن بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے، بیماری اٹھتے ہیں لیکن پھر چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتے۔
وہ بچ جاتے ہیں، وہ شہید نہیں ہوتے. اور ان اکیلے سے امام حسین کی نسل اتنی پھیلتی ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں حسینی شہزادے نظر آتے. کوئی یزیدی نظر نہیں آتا، کوئی یزید کی اولاد میں سے نظر نہیں آتا. کوئی کہنے والا کہ بھائی میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، میں فلاں یزیدی کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہنے والا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی، رب نے انہیں اتنی برکت دی ہے کہ گلی گلی میں ان کے شہزادے موجود. یہ بات تو ویسے بھی سمجھائی جاتی ہے. میں آخر کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، جو دین کی خاطر قربان ہوتا ہے، چاہے وہ جان ہو چاہے وہ مال ہو، رب اس میں برکت دیتا ہے. کوئی بھی رب اسے برکتیں عطا فرماتا ہے جو رب کی راہ میں قربان ہوتا ہے. تو امام حسین رب کی راہ میں قربان ہوئے، رب نے ان کی نسل کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ دنیا کے کونے کونے میں حسینی شہزادے نظر آئے. اور جو باقی کے لیے قربانی دیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں دی جاتی. جس طرح رب نے قرآن میں صدقے کے بارے میں فرمایا کہ رب صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. سود میں بظاہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سود میں مال آ رہا اور صدقے میں مال جا رہا. لیکن رب کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ رب صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. میں نے خود، ہمارا تو شعبہ دارالفتہ کا ہے، ایسے لوگ دیکھے کہ جو لاکھ پتی کروڑ پتی لیکن سودی معاملات میں پڑتے ہیں تو کھت پتی ہو جاتے، روڈ پہ آ جاتے. لیکن صدقہ کرنے والوں کو دیکھا ہے، میرے اپنے علم کے اندر ذاتی طور پہ موجود ہے کہ جو غربت ہے اٹھ کر کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ رب کی راہ میں اپنا مال قربان کرتے ہیں. کیوں کہ 10 دنیا میں 70 آخرت میں ملنے ہیں. جب 1 لاکھ دے گا تو 10 لاکھ آئیں گے، اور 10 دے گا تو کروڑ آئے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. تو جو رب کی راہ میں قربان ہوتا ہے، رب کی راہ میں مال دیتا ہے، جان قربان کرتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے، رب تعالیٰ اسے دنیا کی برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ بھی میں نے دیکھا. ایک دعوت اسلامی کے ماحول سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی انڈیگرام تھے، ذمہ دار تھے. تو حال یہ تھا کہ ایک دکان بنائی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن اپنا کام ذمہ داری ایسی ہے کہ صبح و شام اسی کام میں لگے ہیں. کاروبار ملازموں نے سنبھالا ہو، دوسری دکان بن گئی، تیسری بن گئی، چوتھی بن گئی. یعنی دن بدن حال یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ استاد صاحب میں اگر وقت نہیں دیتا تو یہ حال ہے، اور اگر وقت دوں گا تو پھر میرا کاروبار کہاں پہنچ جائے گا. میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم وقت نہیں دے رہے اسی سے کاروبار بڑھ رہا ہے. تم اللہ کے دین کو وقت دے رہے، دین کے کام کو وقت دے رہے. اس میں برکت اس لیے مل رہی ہے، اس لیے ایک دکان سے دوسری، تیسری، چوتھی. پھر کسی وجہ سے انہوں نے دکان چھوڑ دی، کاروبار کو پورا وقت دیا. 4 سے 3، 3 سے 2، 3 سے 1. آخری وقت تک میری ملاقات میں ایک دکان رہ گئی کہ پورا وقت اس نے دکان میں دیا. یعنی صبح سے شام تک، رات تک دکان میں وقت دیا. تو کوئی برکت نہیں ہے. کیوں کہ پہلے برکت اس لیے تھی کہ اپنے اوقات میں برکت ہوئی، اپنے مال کو دین میں خرچ کر رہا، اپنی جان کو دین میں لگا رہا تھا. تو اس کے مال میں بھی برکت ہو رہی تھی، اس کے اوقات میں بھی برکت. کہ تھوڑا ہفتے میں ایک دن حساب کر لیتا تھا تو برکت ملتی، کاروبار اتنا بڑھ جاتا کیونکہ دین کو وقت دے رہا ہے. یقین مانے دین کو وقت دے کر دیکھیں، اگر دین کو وقت دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کفیل ہو جائے گا. ہمارے معاملات، سارے معاملات حل ہوتے جائیں، سارے معاملات حل ہو جائیں. رب تعالیٰ مال میں، جان میں ہر طرح برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا. بس یہ ہے کہ آدمی دین کے کاموں میں لگ جائے، دین کی خدمت میں لگ جائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر قربانی دی. رب تعالیٰ نے، اور قربانی کی جس طرح کی قربانی انسان دیتا ہے اسی طرح کا اجر ملتا ہے. جان کی قربانی دی، اپنی نسل کو قربان کیا، اور رب تعالیٰ نے ان کی نسل کو اتنا بڑھایا کہ کوئی قوم اتنی پھیلی ہوئی نہیں ہے جتنے شہزادے پھیلے ہوئے، سیدزادے پھیلے ہوئے، کہ رب نے اتنی برکت عطا فرمائی. یہ میں جو بات کی کہ جس طرح کا آدمی نیکی کرتا ہے اسی طرح کا اجر ملتا ہے، اور جس طرح کا جرم ملتا ہے اس طرح کی سزا ملتی ہے. چوری ہاتھ سے ہونی ہوتی ہے تو سزا اس کی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، ہاتھ کٹتے ہیں. بدکاری اگر کوئی کرتا ہے تو پورا جسم شریک ہوتا ہے تو رجم کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح کا جرم ہوتا ہے سزا اس طرح ملتی ہے. سود کھایا
تو مالی جرم کیا تو قرآن نے فیصلہ کیا صادر فرمایا کہ اس کا مال مٹے گا، مال ختم ہوگا. مالی جرم کیا ہے مال ختم ہوگا. جیسا جرم کیا ویسی سزا ہے، اور جیسی نیکی کرتا ہے جیسی قربانی دیتا ہے ویسی جزا ملتی ہے. مال صدقہ کیا تو مال بڑھے گا، جان میں صدقہ کیا تو جان میں برکت ملے گی، اور اگر اپنے آپ کو قربان کیا، نسل کو قربان کیا تو نسل میں بڑھوتری کی برکت ملے گی. جیسی نیکی کرتا ہے ویسا اجر ملتا ہے. امام حسین نے قربانی دی تو رب تعالیٰ نے ان کی قربانی کو کیسا قبول فرمایا، کیسی ان کی نسل پاک میں برکتیں عطا فرمائی، اور ان کے ذکر میں کیسی برکتیں، ان کے ذکر میں کیسی برکتیں دی کہ ممبروں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، درود پاک میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے. یعنی ان کا ذکر پورا سال ہی ہوتا رہتا ہے، محبت والے کرتے رہتے ہیں. اور محرم میں تو بہت زیادہ اتنا ذکر ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے، شاید یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے امام حسین کا ذکر ہوتا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں محفل سجی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا میں ظاہر اوقات ایک جیسے نہیں، جہاں رات ہے تو کہیں دن ہوگا، جہاں دن ہوگا تو کہیں رات ہوگی. تو 24 گھنٹے میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ذکر میں برکت بھی اس لیے کی کہ اپنے آپ کو رب کے لیے قربان کیا. رب تعالیٰ نے ان کے ذکر میں بھی برکت عطا فرمایا، ان کی نسل میں بھی برکت عطا فرما دی. پھر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. محفل سجانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو محبوبوں کا ذکر کیا جائے کہ جو نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ رحمت کے نزول کا بھی سبب ہے اور گناہوں کے کفارے کا بھی سبب ہے. نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو رحمتیں برستی ہیں، اور جب نیکوں کے سردار کا ذکر کریں گے تو کتنی رحمتیں ملیں گی. امام حسین کا ذکر کریں گے تو کتنی رحمتیں نصیب ہوں گی. اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. حضور نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت تمہارے لیے کشتی کی مانے، من راکبہا نجا من تخلف عنہا ہلاک. جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو پیچھے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا. امام حسین یہ کشتی جو ہماری رہنما ہے، یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین تو اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہی. دشمن تلوار لیے کھڑا ہے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، اور سر نیزے پر بھی ہے تو تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یہ امام حسین ہمیں بتا رہے، جن کی پیروی کرنے کا حضور فرما رہے ہیں، ان کی اتباع کا حضور فرما رہے ہیں. وہ اہل بیت ان کے ایک فرد امام حسین ہمیں نماز کی کیسی پیاری تلقین کر رہے ہیں، کیسی عملی طور پہ تلقین کر رہے ہیں. وہ امام حسین حج کر کے ہمیں کیسی تعلیم دے رہے ہیں، رب کی عبادت کر کے ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، روزے رکھ کر ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. ہم ان کی سیرت کو اپنانا، ان کی اتباع کرنی، اور اپنا جان مال سب دین کے لیے قربان کرنے کا ذہن رکھنا. چلیں جان تو قربان کرنا بعد کی بات ہے، پہلے یہ ذہن تو بنائیں کہ ہم نے نماز پڑھنی، مسجد میں آنا ہے، مسجد بھرنی، دین کی سوچ اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے بچوں کے اندر دین کی سوچ پیدا کرنی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو داڑھی شریف والے تھے، امام حسین کی داڑھی شریف، امام حسین داڑھی والے تھے، امام حسین داڑھی والے تھے. تو ہم نے تو انشاءاللہ آج اس محفل اور ذکر حسین کے انشاءاللہ صدقے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ عز و جل سنت رسول کو سجائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں قیامت کے دن جو دنیا میں جیسا ہوتا ہے ویسا اٹھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے گروہ میں اٹھیں، سرکار کے ساتھ ہوں، صحابہ کے ساتھ ہوں، اہل بیت کے ساتھ ہوں، امام حسین کے ساتھ ہوں. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف، حضور کی داڑھی مبارک، صحابہ کی داڑھی، صدیق اکبر کی داڑھی سے، عمر فاروق کی داڑھی، عثمان غنی کی داڑھی، مولا علی کی داڑھی، امام حسن کی داڑھی، امام حسین کی داڑھی، اور آگے چلیں تو ہمارے غوث پاک کی داڑھی. تو یہ بزرگ داڑھی والے، تو ہم اگر جائیں گے ان کے درمیان تو ہم بھی داڑھی والے ہونے چاہیے. قبر میں یہ چراغ لے کر جائے، قبر میں یہ چراغ لے کر جائے، تو ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں داڑھی رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں. یاد رکھیں کہ داڑھی شریف مٹھی رکھنا یہ واجب سنت سے ثابت ہے، اس لیے سنت کہتے ہیں کہ حضور کا طریقہ ہے سنت، لیکن ہے واجب لازم. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ اکرام کی محبت عطا فرمائے. یہ بھی یاد رہے کہ امام حسین جہاں اہل بیت اطہار میں سے وہاں سرکار کے صحابی بھی.
امام حسن اور امام حسین حضور کے صحابی بھی ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے، پہلے اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، ان کی اتباع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔